پہلے فیصل چودھری صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو وہ خفیہ جو کمیٹی ہے اس میں شامل تو نہیں ہیں، اس کے ممبر تو نہیں ہیں؟ نہیں، میں کسی کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، میں ایک وکیل ہوں اور عمران خان صاحب کا پاز لیا نا ابھی آپ نے، تو مجھے اور بیرسٹر عقیل ملک کو تھوڑا سا شک ہو گیا اس بات کے اوپر۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب اچھے آدمی ہیں، ابھی نبیل قبول صاحب بھی گلے کریں گے ان سے، جس طرح سے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کروا کے بلاول صاحب کو استعمال کیا اور ان کی بھی اپنے گلے ہیں، وہ خیر آتی ہے بات۔ پہلی بات، ہاں بہت شدید طریقے سے یہ ہمیشہ سے کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کی اپیل ہوئی، اس میں جو پروسیکیوٹر کی طرف سے ایڈمیشن آیا ہے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے اور جرح نہیں ہوئی، فیئر ٹرائل ہم نے نہیں دیا، آپ واپس بھیج دیں، ہم وہ غلطی درست کریں گے۔ ٹھیک ہے، 1 سال آپ نے یہ کیس چلایا، ان کی بیگم صاحبہ کو بھی رکھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حیا کا تقاضا یہ ہے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے، اور فیئر ٹرائل کا یہ تقاضا ہے کہ کل جا کے اڈیالہ کے دروازہ کھولیں، عمران خان سے معافی مانگے اور عمران خان کو باہر بنی گالا۔ بریت کی درخواست کیسے مسترد ہو گئی؟ میں آگے کیسز پہ آپ سے بات کروں گی۔ میں 1 منٹ، allow me to put up my point of view so that آپ اس سے بھی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ گورنمنٹ کے پروسیکیوٹر ہیں نا، نیب کے، جب یہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں غلطی ہوئی ہے، تو پھر یہ 1 سال آپ نے پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کو، سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو مس ٹرائل میں رکھا ہے اندر۔ جج کو نہیں پتا تھا انہوں نے کیوں مسترد کی؟ جج کس نے لگائے ہیں؟ نیب کے جج کون لگاتا ہے؟ لا منسٹری لگاتی ہے۔ یس ہی از۔ میں نے آپ کے پروگرام میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ججز آر انڈر پریشر، اور اتنے انڈر پریشر ہیں کہ ان کو تو بات کرتے ہوئے ان کی تو ٹانگیں کانپتی ہیں۔ میاں صاحب کے پاناما کے دور میں نہیں؟ میاں صاحب کے پاناما کے دور میں کیا تھا؟ میاں صاحب کے پاناما کے دور میں انہوں نے آج بھی جو واحد منصوبہ ان کا ہے وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں، اسی میں رہتے ہیں۔ آج تک منی ٹریل دی۔ یہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے جس کو 190 ملین کہتے ہیں، پراپرٹی کس کی تھی؟ حسن نواز شریف کی۔ بیچ دی کسی کو؟ علی ریاض صاحب کو۔ ارشد ملک کی ویڈیو نہیں دیکھی تھی؟ نہیں، علی ریاض صاحب کو۔ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ کس نے بنائی تھی؟ سینیٹر صاحب ہیں، ناصر بھٹ صاحب۔ ناصر بھٹ صاحب، یہ سینیٹر سے پوسی ویڈیو بیچ دی تھی نا، تو پیسہ پھر کہاں سے آیا یہ بتایا نا اس میں۔ بات یہ ہے کہ جب پاناما تھا تو کیا عمران خان حکومت میں تھے، یا شاہد خاقان حکومت میں تھے، یا نواز شریف صاحب خود حکومت میں؟ جو پارلیمنٹ میں تھی تقریر، آپ نے وہ سنا ہے؟ میں نے وہ کیس کیا ہے، میں نے وہ کیس کیا ہے، اور اس وقت میں شروع سے آخر تک پاناما میں جتنی سزا نواز شریف کو ملی ہے میرٹ پہ ملی ہے، اچھا، اور بالکل صحیح ملی۔ انہوں نے ایویڈنس چھپایا، قطری خط پروڈیوس کیے، انہوں نے قطری خط پروڈیوس کیے، اور انہوں نے ایک وہاں پہ فیک ڈاکیومنٹس بھی جمع کروائے۔ اگر آپ کو پتا ہو تو جو اس وقت جو بینچ نے کہا کہ 7 سال سزا ہو جائے گی آپ کو، وہ ڈاکیومنٹس جمع ہوئے۔ پیناما پیپر ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ کس کو؟ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بھی آپ جو ہے میرا منہ نہ کھلوائیں، میرے دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ شوکت صدیقی صاحب کو اگر اس وقت انہوں نے کہا تھا تو وہ کنٹیمپٹ کو لگاتے ہیں نا۔ انہوں نے لیٹر لکھی، ٹھیک ہے، انہوں نے بار میں جا کے خطاب کیا 6 ججز۔ اس کے بعد دیکھیں آج آپ کیا کر رہے ہیں، 6 ججز کے گھروں میں کیمرے لگا رہے ہیں، سرویلنس کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کے اوپر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب لیٹر لکھتے ہیں تو ان کا ایک ہینڈ پک جج جو ہے، جو چیف جسٹس، جو کہ پورے الیکشن فراڈ میں اس کا پروٹیکٹر رہا، جس نے پی ٹی آئی سے کو الیکشن لڑنے سے روکا، ان کا نشان بھی کھینچا، اور چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ مل کے پورا ایک 47 کی حکومت قائم کی۔ میرا بڑا احترام ہے میرے بھائی کے لیے، سمابیہ طاہر سے تو ہارے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ پنڈی ڈویے سے لے کے، ہاں ایسے ہی کریں گے آپ۔ ٹرائبیونل جب نہیں ابھی کہیں میں بیرسٹر وہ دانیال کی بات کر رہا ہوں، انہی کے کولیگ ہے نا، یہ بیرسٹر بھی تو بہت سارے ہیں۔ انہوں نے تو وہ چودھری نثار کو ہرایا، نہیں بات برج گرائے، نہیں وہ غلام سرور کو ہرایا، برج بھی ایسے، ہاں وہ پہلے گرے ہوئے تھے۔ مطلب ایشو یہ ہے کہ آپ جب 47 کی حکومت لائیں گے جس کے پیچھے عوامی مینڈیٹ نہیں ہوگا،
تو ٹانگیں تو کانپیں گی ٹانگیں. یہ آئینہ احتجاج پہ میں چاہ رہی تھی اس سے پہلے آپ سے ایک تو آپ بہت خوش قسمت ہیں پاکستان تحریک انصاف میں جو خان صاحب سے سب سے زیادہ ملاقات کرتے ہیں اور اجازت بھی مل جاتی ہے اور پھر بھی یہ ناراض رہتے ہیں. پچھلی دفعہ پروگرام میں آئے تھے تب بھی مل کے آئے, آج بھی آئے, کل بھی میں تو روز ہوتا تھا, میں وکیل ہوں, میرے پہ کوئی احسان نہیں ہے. ارے میری بات سنیں پارس, آپ کے رپورٹر ہیں, آپ اس بیچارے کو لے لیجئے, وہ کہے گا جی ایسے ہوا تو ویسے ہوا تو ٹکر نہیں چلے. سلمان صفدر روز ملتے ہیں. کون؟ وہ جو سلمان صفدر بالکل تاریخ پہ ملتے ہیں روز, بالکل تاریخ پہ نہیں, آپ کو تو روز اڈیالہ جیل کے لوگ بھی کہتے ہیں انتظامیہ. ارے رپورٹنگ کی حالت یہ ہے کہ جو آپ آج کا اخبار اٹھا لیجئے, موقع اردو اخبار میں نام نہیں لوں گا, مناسب نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی وہاں پہ موجود تھی, ان کی ایگزیمشن تھی کل. ایشو یہ ہے کہ جب آپ کے رپورٹر جو ہیں ان کو اجازت نہیں ہے کہ جو گفتگو اندر ہو, ایک شخص سے خوف اتنا ہے, اس کی شبیہ سے, اس کے الفاظ سے, اس کی فکر سے, اس کے بیان سے, کہ آپ اس کی تصویر نہیں چلنے دیتے, اس کا بیان جیل کے اندر سے نہیں چلنے دیتے. اور بڑا آپ نے مذاق اڑایا کہ بجلی کے نہ ہونے کی شکایت ہے. نہیں, مجھے یہ بتائیے کیا وہ سزا یافتہ ہے؟ کیا وہ سزا یافتہ ہے؟ از ہی اے کانوکٹ؟ اور کانوکٹ کو آپ کو پتا ہے, خان صاحب, ہاں خان صاحب جو ہیں انڈر ٹرائل پرزنر ہیں, اور جو سزائے موت کا قیدی ہوتا ہے اس کو 12 گھنٹے سیل میں ڈیلی باہر نکالنا ہوتا ہے. اس دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے ایک ہفتے, میری آج ہوئی ہے, آج بھی ہو گئی, دیکھو میں تو کل کی بات کر رہی تھی, ایک ہفتے کے نوٹس کے اوپر یہ کال کیوں دی فائنل, کیا سوچ کر دی ہے؟ مقدمہ کو میرے پہ احسان کرنا. اچھا میری ملاقات جیل میں نہیں کرو, ان کو پروڈیوس کرا دیں. اچھی بات ہے, میں تو کہہ رہی ہوں آپ کی بھی ملاقات ہو جائے. میں تو کہہ رہی ہوں جس دن آپ کی ملاقات ہو نا جیل ٹرائل میں, اس دن پر اوپن ٹرائل ہوگا, کنٹرول ٹرائل ہو رہا ہے. خان صاحب کو پروڈیوس کیوں نہیں کرتے جیل؟ اچھا آپ سوال پہ آتے ہیں نا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب نے جو ایک ہفتے کا نوٹس پہ یہ جو احتجاجی فائنل احتجاجی کال دی ہے, کیا سوچ کر دی ہے؟ آپ عمران خان کو اور عمران خان کے کارکنان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. میں سوال کر رہی ہوں کیوں دی ہے. آپ دیکھیں جلسہ سوابی میں کنٹینر اسلام آباد میں, سنگجانی کا جلسہ تو خندقیں موٹر وے پہ, ٹھیک ہے, جی ٹی روڈ پہ گجرات سے کچھ اچیو نہیں کر سکے ابھی تک آپ ان احتجاجوں سے, تو اسی لیے پوچھ رہی ہوں اس دفعہ کیا نیا ہوگا. پورا ملک جام ہو جاتا ہے, جیل سے کال آتی ہے, اس سے بڑی چیز وہ تو آپ کو کامیاب یہ کر دیتے ہیں. 7 بجے جیل کے دروازے کس نے جا کے توڑے کہ بھائی اللہ کا نام ہے پلیز, 7 بجے کس نے کھولے؟ ان کو تو خیر پتا بھی نہیں تھا, سینسٹیو ایشو چل رہا تھا. ابھی بات کیا سینسٹیو, وہ تو بعد میں ان کو بھی پتا چلا. اچھا وہ والا سینسٹیو ایشو تھا جس پہ گئے تھے. ارے اس کے بعد جیل کا تبدیل ہوا, سی ایم صاحبہ ناراض ہو گئی کہ مجھے بتایا ہی نہیں صبح جیل. چلے میں کبول صاحب سے پوچھتی ہوں, لیکن ایک بات اور بتا دیں فیصل چوہدری صاحب, آپ کے یہاں سنا ہے کہ کچھ رپورٹ ہوئی ہے, خبریں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے خان صاحب جو ہے وہ یہ احتجاج, اب میں نام تو نہیں لے سکتی, آپ کی پارٹی کے کچھ رہنما ہیں جو چاہتے ہیں, جن کے نام نہیں آتے نا, یہ کال ناخوش ہیں, بات کر لیں گے. وہ کہتے ہیں خان صاحب کو منائیں گے, جو عمران خان کی پارٹی میں ڈرتا ہے وہ پارٹی چھوڑ دیں, تو پوری پارٹی متحد ہے احتجاج کے لیے. بڑا کیٹیگوریکل میسج ہے عمران خان کا. کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی ٹکٹ ہولڈر, کوئی تنظیمی عہدیدار اگر اس احتجاج میں شامل ہوا, پی ٹی آئی سے راستے جدا. چلیں آپ نے پیغام دے دیا ان کو, یہ پیغام بہت لاؤڈ کوشش نہ کرے گی, کچھ ذرائع خبریں رپورٹ کر رہے ہیں, اس لیے میں نے یہ سوال کیا.